ہم نے نظم شام کی پڑھائی کی تھی. آج ہم اس کے سوالات کریں گے. سوالات کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم کچھ نظم کے بارے میں باتیں جان لیتے ہیں. یہ نظم مثنوی کی حیت پر لکھی گئی ہے اور مثنوی میں ہر شعر میں ردیف اور قافیہ الگ الگ یعنی مختلف ہوتا ہے. جیسے آپ یہاں پہلے شعر میں دیکھیے، غبار اور زار، اس میں قافیہ یعنی دونوں کے آواز ملتی جلتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم قافیہ ہیں. اور اس شعر میں، غزل کے پہلے شعر میں ردیف نہیں ہے. اب دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرے شعر میں پہلے مصرے میں پڑھ گئے اور دوسرے مصرے میں بھی پڑھ گئے، یعنی یہاں ردیف موجود ہے. پڑھ گئے بار بار آ رہا ہے، یعنی دونوں مصروں میں آ رہا ہے، اس لیے اسے ہم ردیف کہیں گے. اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ جو شعر میں یا نظم میں بار بار الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں. اب ردیف سے پہلے کے الفاظ دیکھیے، تالے، کالے، ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، تو یہ ہیں ہم قافیہ الفاظ. تو آپ نے ان دونوں اشعار میں، پہلے اور دوسرے شعر میں دیکھا کہ دونوں میں ردیف یا قافیہ الگ الگ ہیں، مختلف ہیں. اسی طرح آپ باقی کے اشعار میں بھی دیکھیں کہ ردیف اور قافیہ کیا کیا ہے. اب آپ سوال نمبر 1 دیکھیں. نظم شام میں استعمال کیے گئے مرکب توصیفی تلاش کر کے لکھیں. اب پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب توصیفی کیا ہوتے ہیں. ایسے مرکب جس میں کسی صفت کے بارے میں بات کی جائے، کسی خوبی یا خامی کے بارے میں بات کی جائے، ایسے مرکب کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے. تو اب ہم نظم کی طرف جاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے مرکب توصیفی اس نظم میں پڑھے ہیں. مرکب دو الفاظ کے ملاپ کو کہتے ہیں. تو یہاں پہلے شعر میں، پہلے مصرے میں ہے کالا غبار. غبار دھوئیں کو کہیں گے، کالے رنگ کا دھواں، یعنی دھوئیں کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ کالا ہے. تو کالا غبار مرکب توصیفی ہے. اسی طرح اب دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں آپ دیکھیے، زریں ایوانوں، یعنی زریں ایوان، ایوان محل کو کہیں گے، زریں سنہرا، سنہرے محل. تو محل کس رنگ کے ہیں؟ سنہرے ہیں، زریں ہیں، یعنی اس کی توصیف ہے، یعنی اس کی صفت ہے ایوان کی کہ وہ زریں ہے. تو زریں ایوان مرکب توصیفی ہے. اب ایک اور مرکب توصیفی ڈھونڈتے ہیں. اس شعر میں دیکھیں، جھاڑیاں کالی ردائیں اوڑھ کر چپ ہو گئیں. کالی ردائیں، ردا چادر کو کہیں گے، اور کس رنگ کی چادر ہے؟ کالے رنگ کی، یعنی چادر کی صفت ہے کالی. مرکب توصیفی ہوگا کالی ردائیں. تو ہم نے تینوں مرکب یہاں جواب میں لکھ دینے ہیں، کالا غبار، زریں ایوان، کالی ردائیں. یہ تینوں مرکب توصیفی ہیں. اب آپ اس کے علاوہ بھی کچھ مرکب توصیفی اس نظم میں سے تلاش کر کے جواب میں لکھ سکتے ہیں. اب باری ہے سوال نمبر 2 کی. نظم شام میں مدرجہ ذیل کے لیے استعمال کردہ تشبیہات اور استعارے تحریر کریں. شام، اندھیرا، اونچے پہاڑوں میں گھری وادیاں، منظر کوہسار. تو اب ہم نے ان 4 چیزوں کے لیے جو تشبیہات یا استعارے استعمال ہوئے نظم میں وہ لکھنے ہیں. پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تشبیہات اور استعارے کا کیا مطلب ہوتا ہے. تشبیہات تشبیہ کی جمع ہے، اور تشبیہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا. اور اس کے برعکس اگر ہم استعارے کو دیکھیں تو استعارے سے مراد ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز مان لینا. تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے، دونوں چیزوں کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. اور استعارے میں پہلی چیز کو دوسری چیز ہی مان لیا جاتا ہے.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے بارے میں کون سی تشبیہ یا استعارے کا استعمال اس نظم میں کیا گیا ہے۔ نظم کا تیسرا شعر دیکھیے۔ شام آئی خاموشی کا جال پھیلائے ہوئے، ساحرہ بیٹھی ہے کالے بال بکھرائے ہوئے۔ تو شام کو ساحرہ کہا گیا ہے، یہاں پہ ساحرہ بیٹھی ہے کالے بال بکھرائے ہوئے استعارہ ہے۔ یہاں پہ شام کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا دوسرے مصرے میں، یا یہ بھی نہیں کہ جیسا یا اس جیسی، اس کی طرح، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو جب اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ استعارہ ہے۔ تشبیہ میں اس جیسا یا اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ والی بات ہم شام کے آگے لکھیں گے، ساحرہ بیٹی ہے کالے بال بکھرائے ہوئے، یہ استعارہ ہے۔ تو جواب میں نے شام کے آگے یعنی اس کے نیچے والی لائن پہ لکھ دینا ہے، کالے بال بکھرائے بیٹھی ساحرہ۔ اب آپ بے دیکھیں۔ بے ہے اندھیرا، جس کے بارے میں ہم نے جو بھی تشبیہ یا استعارہ استعمال ہوا ہے وہ لکھنا ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے نظم میں پڑھا تھا، کوہ پر ظلمات کی پریوں نے پر پھیلا دیے۔ ظلمات یعنی اندھیرے کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی، اور یہ بھی استعارہ ہے، یعنی یہاں اندھیرے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کوہ پر ظلمات کی پریوں نے پر پھیلا دیے۔ تو یہ بات ہم یہاں نیچے اندھیرا جہاں لکھا ہوگا اس کے نیچے جواب میں لکھ دیں گے، کوہ پر ظلمات کی پریوں نے پر پھیلا دیے۔ جیم، اونچے پہاڑوں میں گھری وادیاں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اونچے پہاڑوں میں گھری وادیوں کے بارے میں کون سا استعارہ یا تشبیہ کا استعمال اس نظم میں کیا گیا ہے۔ اس طرح اونچے پہاڑوں میں گھری ہیں وادیاں، جس طرح دیووں کے گھر میں قید ہوں شہزادیاں۔ تو یہاں اونچے پہاڑوں کی جو وادیاں جس میں وہ گھر گئی ہیں، تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دیووں کے گھر میں شہزادیوں کو قید کیا گیا۔ تو یہاں پہ یہ تشبیہ کے طور پہ استعمال ہوا کہ ایسا لگ رہا ہے، جس طرح کا لفظ استعمال ہوا، اس لیے ہم اسے کہیں گے کہ یہ تشبیہ ہے۔ تو ہم جواب میں لکھ دیں گے، جس طرح دیووں کے گھر میں قید ہوں شہزادیاں۔ اونچے پہاڑوں میں گھری وادیوں کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے۔ اب آپ دال کو دیکھیں، منظر کوہسار۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ منظر کوہسار کے بارے میں نظم میں کیا کیا باتیں کی گئیں یا کون سی تشبیہ یا استعارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو نظم میں جو آخری دونوں اشعار ہیں، ان کے بیچ میں ہم نے منظر کوہسار کے بارے میں بات پڑھی ہے۔ منظر کوہسار پر اس دم یہ ہوتا ہے گمان، اونٹ ہیں بیٹھے ہوئے اترا ہوا ہے کارواں، یا گھٹائیں ہیں کہ اٹھی سرد ہو کر جم گئیں، اور یا پھر آندھیاں ہیں چلتے چلتے تھم گئیں۔ تو تین طرح کی باتیں ہیں جو منظر کوہسار کے بارے میں کی گئیں۔ ایک اونٹ کے بارے میں، یعنی اونٹ ہیں بیٹھے ہوئے اترا ہوا ہے کارواں۔ دوسری بات ہے گھٹائیں ہیں کہ اٹھی سرد ہو کر جم گئیں، اور تیسری بات ہے اور یا پھر آندھیاں ہیں چلتے چلتے تھم گئیں۔ تو ان تینوں چیزوں کو، ان تینوں باتوں کو ہم جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں نے منظر کوہسار کے بارے میں جو تینوں باتیں پڑھی وہ یہاں جواب میں لکھ دیں۔ اونٹ ہیں بیٹھے ہوئے اترا ہوا ہے کارواں، گھٹائیں ہیں کہ اٹھی سرد ہو کر جم گئیں، یا پھر آندھیاں ہیں چلتے چلتے تھم گئیں۔ اور یہاں پر ہمارا یہ سوال جو ہے وہ مکمل ہو گیا، ہم نے سب کے جواب یہاں لکھ دیے ہیں۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔